بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ 158 سے لے کر 162 نمبر آیت تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے، اور کوئی اہل کتاب سے ایسا نہیں ہوگا الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل مَوْتِهِ، وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے، یعنی کوئی بھی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے حضرت مسیح پر ایمان ضرور لائے گا۔ قبل موتِهِ ایک لفظ ہے نا، اس کی موت سے پہلے۔ بھئی اس کی موت سے پہلے کس کی موت سے پہلے؟ لفظ ہے نا کہ اس کی موت سے پہلے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کس کی موت سے قبل؟ تو فرمایا کہ قبل موت ہی کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مرجع کتابی ہے، یہ اہل کتاب جو کہا نا کتابی، اس کا مرجع کتابی ہے، یعنی ہر اہل کتاب پر مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کا مقام نبوت و عبدیت منکشف ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے، اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن امام المفسرین ابن جریر، امام ابن حیان اندلسی اور علامہ ابن ابی عبداللہ القرطبی اپنی تفاسیر میں اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مرجع حضرت عیسیٰ کی ذات ہے۔ مرجع کس کی ذات ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ذات، یعنی آپ وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے، آپ وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور اس زمانہ میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ جو تشریف لائیں گے نا، آپ کسی نئے دین کو نہیں لائیں گے، بلکہ وہ رسول اللہ کا امتی بن کے تشریف لائیں گے اور دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور اس زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ابن حیان کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام اقوال سے زیادہ صحیح اور درست قول یہ ہے کہ بہی اور موت ہی کی ضمیروں کا مرجع عیسیٰ ہے، یعنی تمام کتابی عیسیٰ کے مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ تمام اہل کتاب جتنے بھی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اور علامہ قرطبی یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرات قتادہ ابن زید وغیرہما کا یہی قول ہے۔ ضحاک، سعید بن جبیر اور امام طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے، یعنی سب نے یہی بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات سے پہلے تشریف لائیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر وہ اسلام میں مسلمان ہو کے مریں گے۔ اور اس قول کی وجہ ترجیح حدیث، یعنی دلیل کے طور پہ حدیث بھی بیان کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے تم میں ضرور اتریں گے۔ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے تم میں ضرور اتریں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا جو پروردگار عالم ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر دلیل کی ضرورت ہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ موتہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار کہی۔ یہ حدیث ان کثیر التعداد احادیث میں سے ایک ہے جن میں آنے والے مسیح کی ولدیت، ان کی صفات اور ان کی کارہائے نمایاں کا تذکرہ ہے۔ انصاف سے کہیے، کیا جناب مرزا صاحب میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں،
اور یقیناً نہیں تو پھر وہ مسیح موعود یعنی وہ مسیح جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے کیوں کر بن سکتے ہیں۔ یعنی جو نام بتایا گیا وہ بھی وہ نہیں، جو باپ بتایا گیا وہ بھی وہ نہیں، جو ماں بتائی گئی وہ بھی وہ نہیں، جو رشتہ قبیلہ جو اوصاف بتائے گئے وہ بھی نہیں، تو یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں وہی ہوں جس کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے؟ تو یہ ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان قائم کر دیا گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے، یکون علیہم شہیدا، وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ ان پر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے۔ یعنی آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی بدعمالیوں پر شہادت دیں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کی بدعمالیوں پر رسول حضرت عیسیٰ کیا دیں گے؟ شہادت دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، سو بوجہ ظلم ڈھانے کے یہود کے ہم نے حرام کر دیں ان پر طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم اور بوجہ روکنے کے یہود کے، عن سبیل اللہ کثیرہ اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی ان پر یہ جو کچھ بھی ہوا یہ دو وجہ سے ہوا، ایک تو بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا، اور دوسرا انہوں نے کیا کہ یہود پر ظلم ڈھائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تھیں، حلال چیزیں، ان پر کیا کر دیں؟ حرام کر دیں۔ فبما نقدم کا بدل ہے، اگر ذکر یہود کی نافرمانیوں کا چلا آ رہا ہے، انہی اسیاں شعاریوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے کئی ایک حلال و پاکیزہ چیزیں ان کو بطور سزا ان پر حرام فرما دی گئیں، جن کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ پھر آگے فرمایا نا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور بوجہ ان کے یہودیوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے، بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے راستے سے، تو اس وجہ سے بھی ان پہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ انسان خود اطاعت خداوندی سے محروم رہے، لیکن جو شخص دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کرتا ہے اور دعوت حق قبول کرنے سے روکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون مجرم ہے؟ دو طرح کے مجرم ہیں نا، ایک خود اطاعت نہیں کرتا، یہ بھی مجرم ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ایک وہ ہے جو اطاعت سے لوگوں کو روکتا ہے، تو یہ بھی جرم ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے انہوں نے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں کیا کر دیں؟ حرام کر دیں۔ دین سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان زبان اور قوت سے لوگوں کو سچا دین قبول کرنے سے روکے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی ہے جو زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دین حق کو قبول تو کر لے، لیکن اس کے احکام، اس کا ضابطہ اخلاق اور اس کے قواعد معاشرت وغیرہ پر عمل کر کے اپنی حالت کو نہ سنوارے، تو دوسری قومیں خود بخود اس دین سے کیا ہو جائیں گی؟ متنفر ہو جائیں گی۔ جب اس کے قدیم ماننے والے کسی حیثیت سے بھی دوسری قوموں سے بلند اور بہتر نہیں، تو پھر اس دین کو کیوں کر قبول کیا جائے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے والے اپنی زشتی اعمال سے دوسری قوموں کے لیے اسلام قبول کرنے میں حجاب اور رکاوٹ تو نہیں؟ یہ غور طلب مسئلہ ہے۔ پہلے کتنی باتیں کی؟ دو باتیں کی نا، روکنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دین پہ ایک اطاعت نہ کرے، دوسرا کسی کو روک دے۔ اب پھر اس پہ آگے دو باتیں کی، کہا ایک وہ ہے جو کسی کو روک دے، کہے کہ تم عبادت نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ کے عبادت نہ کرے، اس کو دیکھ کے دین اسلام قبول نہ کرے۔ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مسلمان۔ مسلمان جو ہے وہ جب یہ نئے نئے ہمارے پٹھان بھائی آئے نا، تو بڑا ایک اچھا سا ایک امیج تھا قوم کے سامنے کہ جناب یہ ڈٹ جاتے ہیں ایک بات پہ، ایسا ہی تھا۔ لیکن پھر ایسے جب نہ رہے تو اب پورے معاشرے میں ایک چیز مشہور ہے کہ ایک پٹھان سے اگر کوئی چیز آپ خریدنے کا ارادہ کریں اور وہ 10 روپے کی کہے تو آپ کوشش کریں اس کو 2 روپے کہیں، اور وہ آپ کو 2.5 روپے میں دے دے گا۔ یہ امیج ہے نا، اور میرے خیال میں صرف میں ہی نہیں، آپ بھی اس امیج کو دیکھ چکے ہوں گے۔ تو ایک امیج ہمارا بحیثیت، میں جب بھی بچے کوئی ہمارے باہر جاتے ہیں، کوئی دوست احباب جاتے ہیں بیرون ممالک وزٹ کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کمانے کے لیے، تو آتے ہیں ملنے کے لیے، تو میں نے ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ بیٹا آپ وہاں اسلام کے نمائندے ہو، یہاں تو جو مرضی کرتے رہے،
کرتے رہے، یہ تو اپنا ملک ہے، سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہیں، لیکن ہیں سارے مسلمان۔ لیکن وہاں جاؤ گے تو وہاں آپ اسلام کے کیا ہوگے؟ نمائندے ہوگے۔ وہاں آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں، میں نے ایک ہسٹری پڑھی تھی، میں یہ عرض کر کے پھر مجھے یاد کرائیے گا، میں عرض کروں گا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے سود لینے کے کتنی وجہ ہو گئی؟ تیسری وجہ آ گئی۔ پہلی کیا؟ یہودیوں پہ ظلم ڈھائے، دوسرا اللہ کی راہ سے روکا، تیسرا سود لینا۔ اور میرے خیال میں ہم تو مسلمان تو نہیں لیتے، سود کا کام نہیں کرتے بالکل۔ جی کوئی اچھی سی آواز آئی تھی یار، نہیں میرے کانوں میں اس نے رس گھولا ہے، صحیح بات ہے کہ کون سا کام ہے جو یہ نہیں کرتے۔ ملاوٹ یہ کرتے ہیں، رشوت یہ لیتے ہیں، ظلم یہ کرتے ہیں، حق یہ نہیں دیتے، تو پھر کیا ہے، کون سی بات ہے جن میں اللہ ان پر رحم فرمائے۔ واخذ مربا، اور اس وجہ سے بھی ان پر جو ہے وہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں حلال جو ہیں وہ حرام ہو گئیں ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ اگرچہ آج یہود دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم ہے اور دولت جمع کرنے میں، ہر ہیلا و فریب سے کام لینے میں ضرب المثل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دین نے ان کو ایسی کبائر کی اجازت دی۔ اس لیے قرآن نے بتایا کہ ان باتوں سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن بعض نہ آئے۔ ان کی تورات میں اب بھی ایسے واضح آیات موجود ہیں جن میں انہیں سود لینے سے روکا گیا ہے۔ یعنی ایک ریفرنس دیتے ہیں خروج کا، کہتے ہیں اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اسے سود لینا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ، حالانکہ منع کیے گئے تھے اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال، بالباطل ناحق۔ اور کتنی چوتھی چیز یہ کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ لوگوں کا مال کیا کرتے تھے؟ ناحق کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ رزقوں کو بھی ان پہ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا سزا کے طور پہ۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون، لیکن جو پختہ ہیں، فی العلم، علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون، اور جو مسلمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون الزکاۃ، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہیں جنہیں ان قریب ہم دیں گے اجر عظیم۔ یہود کی کثرت غالبہ اگرچہ ہدایت آسمانی کو عملی طور پر چھوڑ چکی تھی، لیکن ان میں بھی خال ایسے علماء موجود تھے جن کی معلومات اپنے دین کے متعلق سطحی قسم کی نہ تھیں بلکہ ٹھوس قابلیت کے مالک تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور اپنے علم کے مطابق عمل پیرا تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن حکیم ان نفوس قدسیہ کا ذکر نہ فرماتا؟ یہی جو آگے فرمایا نا، جو پختہ تھے علم میں، تو اللہ تعالیٰ پر بھی، اللہ کی کتاب پر بھی، اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی، نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، ایمان بھی لاتے، روز آخرت پر بھی ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔